السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اکثر ہمیں جو آپ کے فیڈ بیکس آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ اکانومی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسلامک سائٹ پہ اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ کوئریز جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اکثر ہم انویسٹمنٹس اپارچونیٹیز کی بات کرتے ہیں، سسٹمز کی بات کرتے ہیں، بینکنگ سسٹمز کی بات کرتے ہیں اور انویسٹرز کے لیے بہت سی ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آتے ہیں۔ لیکن انویسٹرز ہر بار یہی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا جب ہم بینکس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جو سسٹمز فالو کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ دوسری سائڈ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کچھ عرصے سے جو اسلامک بینکنگ ہے اس نے کافی تیزی سے گرو کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے میجر بینکس اسلامک سائٹ پہ کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں ایک ہی اسلامک بینک تھا اور اب یہ عالم ہے کہ جو بینکس ہیں کنونشنل بینکس نہ صرف اسلامک کی برانچز کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ پوری اسلامک سائٹ پہ شفٹنگ بھی ان کی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان اللہ عثمانی صاحب جو کہ آڈٹ مینیجر ہیں، آڈٹ چیف ہیں میزان بینک سے۔ فرحان صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ شکریہ فرحان صاحب، یو نو دا اسلامک سائڈ آف دا انڈسٹری، فرسٹ آف آل یہ ذرا بتائیں تو لوگوں کو کہ واٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ اسلامک بینکنگ اینڈ اسلامک فائنینس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیر صاحب، ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ واٹ از دا فلاسفی بیہائنڈ اسلامک فائنینس۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں اگر ایک میکرو پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کروں تو وہ میکرو پکچر یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از پارٹ آف اسلامک اکنامک سسٹم۔ اسلامک فائنینشیل سسٹم ایک اسلامک اکنامک سسٹم کا حصہ ہے جس کے اندر اسلامک بینکنگ بھی ہے، اسلامک انویسٹمنٹ کیپٹل مارکیٹ، شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز بھی شامل ہیں، تکافل دیٹ از اسلامک انشورنس بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں اور سکوک بھی شامل ہیں جو کہ آلٹرنیٹ ہیں اسلامک کنونشنل بانڈز کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام پہ کاربند ہیں، دین کا مطلب ہے راستہ، اسلام کا راستہ، تو اب ہم کہتے ہیں یہ دین برحق ہے which is کریٹر کا بتایا ہوا راستہ، کہ کریٹر نے اپنی کریشن کو بتایا کہ تم نے اس دنیا میں جو ٹائم گزارنا ہے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اس گزارنے کے اندر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف عبادات کے چیزیں آپ کو بتائیں۔ دین کا مطلب ایک کمپلیٹ کوڈ ہے، کمپلیٹ کوڈ کے اندر صرف عبادات نہیں ہیں بلکہ اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ معاملات کے اندر فائنینشیل معاملات کے بغیر تو فقیر بھی گزارا نہیں کر سکتا اور حکومتیں بھی نہیں کر سکتی، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک کمپلیٹ کوڈ جسے ہم دین کہتے ہیں، دین اسلام، وہ ہمیں صرف اور صرف عبادات تک محدود رکھے یا اخلاقیات تک محدود رکھے؟ تو دین نے ہمیں ہمارے معاشی معاملات، اکنامک افیئرس کے اوپر بھی کمپلیٹ کوڈ دیا ہے۔ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اسلامک اکنامک سسٹم کا، اسلامک فائنینشیل سسٹم کا، کہ کریٹر کے بتایا ہوا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت اپنے آپ کو مینیج کریں، اپنے فائنینشیل افیئرس کو رن کریں۔ یہی فلسفی ہے اللہ کی رضا، کہ اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے اور ضوابط کے مطابق جو شریعت میں گائیڈ لائن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے جو باتیں سامنے آئیں اور صحابہ کرام نے جس انداز کے اوپر اپنے معاشی معاملات کو مینیج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے مطابق، بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، تو ہم بھی انہی سے چیزیں ریڈیوس کریں، وہی معاملات اور اسی انداز میں اپنے فائنینشیل میٹرز کو چلائیں جس کے اوپر دین نے بتایا۔ تو دس از دا کور فلسفی بیہائنڈ اسلامک فائنانس اور اسلامک اکنامک سسٹم۔ اچھا فرحان بھائی، میں ایک چیز پوچھوں گا، اسلامک جو نظام تھا، انویسٹمنٹ کا نظام ہے، بینکنگ کا نظام ہے، شاید یہ بینکنگ کے لفظ کو اگر ہٹا دیں تو اسلامک نظام تو جب سے اسلام ہے تب سے اس کا نظام موجود ہے، لیکن جو چینلائز ہوا، جو بینکنگ ٹرمنالوجی ملی، اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے یہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، نہ صرف مسلم میں بلکہ جو نان مسلمز ہیں ان میں بھی اس کی پذیرائی بہت تیزی سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے پیچھے جو بیسک ریزن ہے، کور بینیفٹس ہیں، وہ کیا ہیں؟ اوکے، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم ایوالو ہو رہے ہیں گلوبلی۔ اب یہ جو ایولیوشن ہے، اس ایولیوشن کے اندر ہماری ایز اے امہ لرننگ بھی ہو رہی ہے، ہمیں چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں۔ پہلے جن چیزوں کے اوپر ہماری ریسرچ نہیں تھی ان چیزوں کے اندر الحمدللہ مسلمان ریسرچ بھی کر رہے ہیں، آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ اب کیا ہے، پہلے ایک مس کنسیپشن تھا جو کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس ہے کہ بینکنگ ایب انیشیو یعنی کہ ان اٹ سیلف از اے نان شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویٹی۔ اوکے، انفارچونیٹلی ایک مس کنسیپشن ہے، بینکنگ کا ورڈ ہے تو یہ نان شریعہ ہے۔ ریالٹی کیا ہے، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بینکنگ بیسکلی چینلائزیشن آف منی ہے۔ چینلائزیشن آف منی کا مطلب ایک اینڈ کے اوپر جو ڈپازیٹرز ہیں جن کے پاس ایکسس پیسہ ہے، وہ کسی بھی نیت سے سیف کسٹڈی، انویسٹمنٹ، کیش مینجمنٹ، کسی بھی وجہ سے بینک کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں
اور دوسرے اینڈ کے اوپر وہ لوگ جن کے پاس پیسے کا شارٹ فال ہے وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تاکہ کاروبار یا ضروریات کو پورا کر سکیں. اچھا اب ایک کے پاس ایکسس پیسہ ہے, دوسرے کے پاس شارٹ فال ہے, بینک کیا کرتا ہے, انٹرمیڈیری کا رول پلے کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم ریٹ کے اوپر پیسہ لے کنونشنل بینک, اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کے اوپر دے, اور بینکنگ اسپریڈ کما کے اپنی انکم بناتا ہے. یہ کور بینکنگ ہے. اچھا اسلامک کیا کرتا ہے, چینلائزیشن آف منی تو کرتا ہے, چینلائز کرنا, جن کے پاس ایکسس پیسہ ان سے پیسہ لینا, اور جن کے پاس پیسے کی شارٹ فال ہے ان تک پیسہ پہنچانا. لیکن جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے اسلامک بینک وہ کنونشنل والا نہیں ہے. کیسے؟ وہ کیسے, وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ ایسے کہ کنونشنل بینک بیسکلی یہ کرتا ہے کہ ڈپازٹر سے قرض لیتا ہے, لون لیتا ہے, بورو کرتا ہے, اور اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرتا ہے. دوسری طرف جن کو لینڈنگ کرنی ہوتی ہے ان کو لینڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتا ہے. کم سے کم ریٹ آف انٹرسٹ پہ بورو کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ پہ لینڈ کرتا ہے, اور بینکنگ اسپریڈ بنا لیتا ہے. دونوں اینڈ کے اوپر لینڈنگ اور بوروئنگ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اچھا شرعی طور پہ جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ لینڈنگ یا بوروئنگ کا جو ارینجمنٹ ہے اٹ از نان کمپنسیٹری کانٹریکٹ, جس کے اوپر آپ کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اٹ ول بی ربا, انٹرسٹ وچ از حرام. اب اس کے مقابلے میں پھر اسلامک بینک کیا کرتا ہے, جب ربا حرام ہے, لینڈنگ بوروئنگ کے اوپر منافع کمانا حرام ہے, تو اسلامک بینک چینلائزیشن کو ایسے اسٹرکچر کرتا ہے کہ اس کو ٹریڈنگ یا پارٹنرشپ یا رینٹل کے موڈ پہ, جس کی میں مثال سمجھاتا ہوں. ڈپازٹر کے ساتھ اسلامک بینک یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے قرضہ نہیں لیں گے جس کے اوپر منافع دیں, بلکہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے. آپ آئیے اور انویسٹ کریں پارٹنر کے طور پہ. اس پیسے کو میں حلال شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹ کروں گا, جو منافع آئے گا وہ میں اور آپ شیئر کر لیں گے. کنونشنل کے اندر ایک پکا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں آپ سے قرضہ لے رہا ہوں اور اس قرضے کے اوپر اتنا فکس منافع دوں گا. ایک بات. دوسری طرف اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو لینڈنگ آن انٹرسٹ نہیں کرتا, بلکہ 3 طریقے مین ہیں کہ جس کے اندر کام کرتا ہے. ایک طریقہ ہے تجارت کا, ٹریڈ کرتا ہے. دوسرا طریقہ ہے رینٹل کا, اور تیسرا طریقہ ہے پارٹنرشپ کا. کیسے کام کرتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. فرض کیجئے ایک ٹیکسٹائل مل میرے پاس آتا ہے, اونر وہ کہتا ہے ورکنگ کیپٹل کے لیے مجھے فائنانس چاہیے, کپاس خریدوں گا, سیزن کے اندر کپڑا بنا کے ایکسپورٹ کروں گا, اس سے جو پیسہ آئے گا 6 مہینے کا ٹائم لگ جائے گا. کنونشنل اس کو قرضہ دے گا, اس کے اوپر منافع کمائے گا. اسلامک یہ کرے گا کہ اس کے لیے وہ کپاس ڈپازٹر جنہوں نے پیسہ رکھوایا پارٹنرشپ میں, ان کے پیسوں سے کپاس خریدے گا. اس کپاس کو اگر فرض کر لیں ₹1,00,000 کا خریدا, اس کے اوپر ₹10,000 کا منافع رکھا, اور ₹1,10,000 میں اس ٹیکسٹائل میں اونر کو بیچ دیا. اب شاید یہ 10,000 کا پروفٹ اتنا ہی ہو جتنا کہ کنونشنل نے لینڈنگ کر کے بنایا ہو, لیکن طریقہ کار فرق ہو گیا کہ یہاں پر میں نے اسلامک نے کپاس ایکچوئل خریدی, شریعت کے جو اصول تجارت کے تھے ان کو استعمال میں لائے, اور ویسے ہی کپاس خرید کے کاسٹ پلس پروفٹ پہ بیچ کے منافع کمایا. اب یہ جو 10,000 کا میں نے منافع کمایا, یہ فرض کیجئے 5,000 ڈپازٹرز میں اور 5,000 خود رکھ لیا ایز اے بینک. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اسی طریقے سے دوسرا طریقہ ہوتا ہے رینٹل کا. مثال کے طور پہ کوئی ٹرک چاہیے, مشینری چاہیے, لانگ ٹرم فائنینسنگ چاہیے, تو ہم کیا کریں گے کہ ڈپازٹر کے پیسے سے ایک وہ اکوپمنٹ, مشینری, وہ چیز خریدی اور اس کو کرائے پہ دے دیا. اب جو کرائے کی انکم آ رہی ہے وہ انکم بینک نے اور ڈپازٹرز نے شیئر کر لی. اب اگین کرایہ داری کا معاملہ اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اٹ از ایبسلیوٹلی حلال اور جائز. تیسرے طریقے سے اسلامک بینک ڈپازٹرز کے پیسے سے پارٹنرشپ کے ارینجمنٹ میں کچھ کاروباروں میں جاتے ہیں سلیکٹڈ, ویئر بائی ان کو فرض کریں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اب وہاں پر کوئی ٹریڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں سعودی عرب سے کھجوریں امپورٹ کر رہا ہوں. اب 1 کروڑ کا کنٹینر ہے, وہ کہتا ہے 50 لاکھ میں خود ڈالوں گا, لیکن 50 لاکھ کی فائنینسنگ کی ضرورت ہے. اگر اس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اسلامک بینک نے ڈپازٹرز کا جو پیسہ تھا اس میں 50 لاکھ روپے اس کے ساتھ ملائے, 1 کروڑ کی کھجور امپورٹ کی, اور اس کو فرض کیجئے 1 کروڑ 10 لاکھ میں بیچ دیا. 5 لاکھ روپے اس امپورٹر کا پروفٹ, 5 لاکھ اسلامک بینک کو ملا, تو 5 لاکھ میں سے فرض کریں 2.5 لاکھ اسلامک بینک نے رکھ لیے, 2.5 لاکھ ڈپازٹرز میں تقسیم کر دیے. تو بیسکلی چینلائزیشن آف منی تو ہو گئی, لیکن طریقہ کار وہی چیز ہو رہی ہے, لیکن تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اب تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ طریقہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو, وَحَرَّمَ الرِّبَا, ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب یہ قرآن میں ایک انسٹرکشن کلیئر کٹ آ گئی. اب اس سے پہلے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو ربا ہی ہے. بالکل ٹھیک, تجارت اور ربا دونوں کے اندر رزلٹ تو سیم آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں. لیکن
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک ورڈکٹ دے دیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال دیا ہے قرار اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، تو اب اس کی فلسفی کے اندر کہ ہم یہ کام کیوں نہیں کر رہے اور کیا نہیں ہے، یہ ایک حکم آ گیا۔ اس حکم کے بعد اب ہم نے جو قرآن کی گائیڈ لائن ہے اس کے تحت چینلائزیشن کا کام چل رہا ہے، لیکن طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ دیٹ از ہاؤ اسلامک بینک ورکس۔ فرحان بھائی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہاؤ اٹس ورک، دا فلسفی بیہائنڈ اٹ آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دی، لیکن میں بریک کے بعد آپ سے ایک ضرور پوچھوں گا کہ آج بھی بہت سے لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں یا ایزیوم کرتے ہیں، شاید یہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں جو فرق ہے وہ موسٹ آف دا فرق شاید طریقہ کار کا یا ٹرمینالوجیز کا ہے۔ ایٹ دا بیک اینڈ چیزیں جو مٹیریلائز ہو رہی ہوتی ہیں، جو فلو آف دا منی ہوتا ہے وہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔